بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طنز و مزاح۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے منتخب طنز و مزاح کے اوپر ایک بڑی اچھی کتاب مرتب کی ہے اور اس کا نام ہے سدا بہار۔ آئیے آج اس میں سے میں آپ کو ایک مضمون پڑھ کے سناتا ہوں جس کا عنوان ہے سول اینڈ ملٹری مشاعرہ۔ یہ مضمون تحریر کیا تھا جناب سید ضمیر جعفری صاحب نے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کئی روز سے ہم لوگ کل پاکستان مشاعرے کے بخار میں مبتلا تھے، الحمدللہ کہ یہ بخار اترا، بلکہ سر سے ایک عذاب اترا۔ مشاعرہ محض کرسیاں جمانے شامیانے لگانے کا نام نہیں، یہ ذکی الحسن شعراء کرام کو بروقت مشاعرہ گاہ تک لانے اور مشاعرے میں ان سے ان کے مقام کے مطابق ان کا کلام سنوانے کا عمل ہے۔ ادھر حال یہ تھا کہ اپنے اپنے مقام پر کبھی وہ نہ تھے، کبھی ہم نہ تھے۔ شعراء کی مدارات کا مرحلہ بھی کچھ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ آپینے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ سب مراحل خیر و خوبی سے طے ہو گئے۔ تواضع کے معاملے میں تو ہمارے صوبیدار کوارٹر ماسٹر صاحب نے گویا نمونہ قائم کر دیا۔ قیامگاہ میں ایک ایک شاعر پر ایک ایک حوالدار تواضع مقرر تھا جو شعراء کے منہ سے فرمائش اس طرح اچک لیتا تھا جس طرح مشاعرے میں بعض مستعد بازوق سامعین شاعروں کے منہ سے مصرے اچک لیتے ہیں۔ مشاعرہ گاہ میں اسٹیج کے عقب میں ایک الگ خیمہ مدارت منصب تھا۔ مشاعرے کے دوران میں بیشتر شعراء اپنی اپنی باری پر اسی خیمے سے نکل کر اسٹیج پر آتے رہے۔ اسٹیج سے زیادہ خیمہ آباد رہا۔ یہ مشاعرہ 28 ستمبر 1948 کو گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کے احاطے میں پروفیسر شوکت واسطی اور راقب الحروف کی مشترکہ کمان میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں آ گئے ہو تو پھر زناٹے کا مشاعرہ ہو جائے، یہ پہلی بات تھی جو شوکت واسطی نے پہلی ملاقات میں ہم سے کہی۔ جب ہم جولائی میں راولپنڈی سے تبدیل ہو کر ایبٹ آباد پہنچے، شوکت صوبہ سرحد پہ مشاعرہ بازوں کے بادشاہ تھے۔ کچھ چسکا انجمن ترازی کا ہمیں بھی لگ چکا تھا، ہو جائے، بلکہ سمجھو کہ ہو گیا ہے، ہم نے جوابی نعرہ سردر کیا۔ دونوں کے درمیان تقسیم کار کی موٹی موٹی شقیں طے پائی کہ مشاعرے کی 2 نشستیں ہوں گی، ایک صدر وہ نامزد کریں گے، دوسرا ہم۔ کرسیاں ہماری، شاعر ان کے، کار ہماری، رضاکار ان کے۔ شوکت واسطی کو صدر ڈھونڈنا پڑا۔ کافی تگودو کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے رہنما قائد ملت چودھری غلام عباس ان کے ہاتھ آ گئے۔ ہمارے لیے اس ضمن میں سوچنے ڈھونڈنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر نذیر احمد ہمارے بڑے بنائے صدر تھے۔ یوں شروع میں مشاعرے کے انعقاد کی تجویز پر جنرل صاحب کو چی بچی کے ہوئے فرمایا، ہمیں جنگ درپیش ہے، تمہیں مشاعرے کی سوچ رہی ہے؟ مگر جب ہم نے عرض کیا کہ سر اس مشاعرے کی آمدنی کشمیر فنڈ میں دی جائے گی، مشاعرہ برشم کی طرح نرم نہیں ہوگا، رزم حق و باطل والا فولاد مشاعرہ ہوگا، ایک نشست مطلع سے مقطع تک رزمیہ اور رضیہ ہوگی جس کی صدارت آپ کریں گے۔ مشاعرے کے لیے تو وہ رزم حق و باطل کے باعث اسی وقت راضی ہو گئے، البتہ صدارت پر ان کو آمادہ کرنے کے لیے ہمیں مزید محنت کرنا پڑی۔ تباً مہربان و شفیق انسان تھے، آخر مان گئے، مگر اس شرط پر کہ خطبہ صدارت ارشاد نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے اقبال کی ضرورت تھی۔ جنرل صاحب کی صدارت کے باعث انتظامیہ اس تقریب کو ایک سرکاری سول اینڈ ملٹری مشاعرے کا درجہ حاصل ہو گیا۔ کمانڈر نے تو ایک 2 حرفی سا حکم صادر کر دیا کہ بندوبست A1 ہونا چاہیے، مگر ہم نے پورے ہیڈ کوارٹر کے لیے ایک دوسرا محاذ کھول دیا جس کو اسٹاف کے لوگ آپریشن غالب کہنے لگے۔ مختلف آفیسرز مختلف انتظامی سیکٹروں میں متعین کر دیے گئے جنہوں نے مشاعرے کے بندوبست کو بھی پریڈ کے معیار پر کس دیا۔
یہ مشاعرہ غالباً مشاعروں کی تاریخ میں پہلا مشاعرہ تھا جس کے انتظامات کو ایک شب پہلے فل ڈریس ریہرسل میں باقاعدہ آزما کر دیکھا گیا کہ کہیں کوئی جھول تو نہیں رہ گئی۔ متعلقہ افسر صوفوں اور کرسیوں کی قطاروں کو نقشے سے ملا کر تفصیلات کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ اگلی چند قطاروں پر متوقع معززین جو تقریباً سب کے سب اعلیٰ سول اینڈ ملٹری افسر ہی تھے کہ ناموں کی پرچیاں ہی چسپاں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایک کارکن کو معلوم تھا کہ ان نے کن کن معززین کو کس دروازے سے آگے بڑھ کر پکڑنا ہوگا، اور یہ بھی کہ معززین کو لائے گا کون اور بٹھائے گا کون۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بٹھاتا جائے اور دوسرا اٹھاتا جائے۔ چائے، پانی اور پان کی تقسیم کا لائے عمل اور حکمت علی الگ منضبط تھی۔ مشاعرے کا پنڈال مقامی گورنمنٹ کالج کے اندرونی چمنزار میں منصب کیا گیا تھا۔ کالج کے کئی دروازے تھے جس میں سے ایک سیکیورٹی والوں نے مستقل بند کر دیا تھا۔ باقی ہر دروازے پر اس مضمون کے نوٹس جلی حروف میں مرقوم تھے کہ یہ دروازہ کن کن مقاصد کے لیے کن کن اوقات میں کھلا یا بند ہوگا۔ سامعین کا بھی تسلی بخش اہتمام تھا کہ مشاعرے میں ایک پورا بازو ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج ہمارے انجینئروں نے بنایا۔ انہوں نے غالباً اسی خطے کے پیش نظر کہ کہیں اسٹیج پر دشمن نہ چڑھائے، اسٹیج اتنا اونچا بنایا کہ اب اس پر دوستوں کا چڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم یہ کوئی مسئلہ نہ تھا، قدمچوں کے ترشول قدم قدم پر موجود تھے۔ خود اسٹیج پر شعراء ذائچے پر عمل ہی نہ کر سکے، تحریر و تقریر کی آزادی کے دائی و نقیب نشست و برخاست کی پابندیاں برداشت بھی کیسے کرتے؟ شعراء کو آپ ترتیب کے ساتھ اٹھا تو سکتے ہیں، ترتیب سے بٹھا نہیں سکتے۔ پروفیسر شوکت واسطی کے لیے جن کے ہاتھ میں مشاعرے کی باغ ڈور تھی، یہ حکم تھا کہ مشاعرہ وقت پر شروع ہو اور وقت پر ختم ہو، اور سامعین کی دلچسپی کا گراف اوپر سے اوپر جائے، جیسے کوئی حویلیاں سے ایبٹآباد جا رہا ہو۔ بجلی کے پورے نظام کو پوری طرح گرفت میں رکھنے کے لیے گشتی بجلی گھر کے علاوہ پیٹرومیکس گیس روشن تھے۔ پھر دوسری لائن آف ڈیفنس میں مختلف قامتوں کی موٹی موٹی موم بتیاں سنہری تشتریوں میں کھڑی جل رہی تھی۔ جملہ ہدایات کی سائیکلو سٹائل کاپیاں نکال کر کئی روز پہلے کارکنوں میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ تفصیلات اس قدر مفصل تھی کہ اب صرف مشاعرہ ہی مزواری رہ گیا تھا۔ جی نمبر 3 OPS نے تو ایمرجنسی کی صورت میں پسپائی یعنی ریٹریٹ کا پلان بھی تیار کر رکھا تھا۔ اشتہار میں جن شعراء کرام کے نام گزٹ کیے گئے تھے، مولانا چراغ حسن کے علاوہ وہ سب کے سب مشاعرے میں موجود تھے۔ حسن صاحب کا وعدہ تھا کہ ان کی اپنی طرح سے ڈھیلا ڈھالا وہ مشاعرہ سننے نہیں آتے، مشاعرہ پڑھنے کہاں آ جاتے۔ سفر سے ان کو وحشت ہوتی تھی، میرا دل رکھنے کو خامی بڑھ رہی تھی۔ مشاعرے کے روز ان کے بجائے معذرت کا تار آ گیا۔ اسٹار شعراء میں ابو الاسور حفیظ جالندھری نے سما باندھ دیا، ان کو بار بار سنا گیا۔ عام غزلیہ نشست میں ان کی مقبول نظم رقاصہ بھی سنی گئی۔ اصل رقاصہ کے منہ میں اب نہ دانت رہ گئے ہوں گے نہ پیٹ میں ہاتھ، مگر حفیظ صاحب کی یہ نظم ہمیشہ جواں رہے گی۔ شاعری میں ہی نہیں، حفیظ صاحب ترنم میں بھی صاحب اسلوب ہیں۔ ان کی آمد آخری لمحے تک مشکوک رہی۔ وہ مری کے سیسل ہوٹل میں مقیم تھے، طبیعت ناساز 2-3 مرتبہ انہوں نے معذرت کے خط لکھ کر بھیجے، مگر جب ہم ادھر سے جوابی اشتیاق نامہ بھیجتے تو منظوری کا پروانہ آ جاتا۔ یہ تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی موٹر میں آئیں گے، لیکن یہ بات آخر دم تک طے نہ ہو سکی کہ نتیا گلی کے راستے آئیں گے یا ہری پور کی طرف سے۔ کیپٹن قیوم نے دونوں راستوں پر استقبالیہ ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ آخری دن وہ نتیا گلی کی طرف سے مشاعرے کے کچھ پہلے ہی پہنچے۔ ہم کبھی ان کو کبھی ان کی موٹر کو دیکھتے تھے۔ دونوں تھکان سے چور چور نظر آئے۔ کوارٹر ماسٹر صاحب نے، جو ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور تھے، اپنے طور پر کسی مالشیے کا بندوبست کرنا چاہا۔ ادھر ادھر آؤٹ رائڈرز دوڑائے گئے۔ افسوس کہ اتنے شارٹ نوٹس پر
کوئی ایسا مالشیا جو ٹیکنیک سے کما حق واقف ہو دستیاب نہ ہو سکا۔ تلاش بسیار کے بعد جب ملٹری پولیس کے جوان ایک استاد مالشیے کو ہرید پور سے جگا کر لائے تو حفیظ صاحب اس وقت مشاعرے میں لہک لہک کر اپنی مشہور نظم سنا رہے تھے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ چودھری غلام عباس صاحب کا خطبہ صدارت سراسر سیاسی تھا۔ ایک سلجھے ہوئے عوامی لیڈر سے جس اسلوب کے جوشیلے اور دلسوز خطاب کی توقع تھی ویسا لہو گرمانے والا ان کا خطبہ تھا۔ جنرل صاحب کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ اول تو وہ خاموشی دیں گے اور اگر بولے بھی تو چند نسبی کلمات تشکر پر اکتفا کریں گے۔ اس درمیان میں اس موضوع پر جب کبھی ان سے بات ہوئی تو نہ انہوں نے اپنی صدارت کو بھی اہمیت دی نہ خطبہ صدارت کو۔ ہم نے بہت زیادہ اشتیاق ظاہر کیا تو فرمایا میاں کچھ کہہ دیں گے، ہم نے بھی ددیال میں سعدی کی گلستان و بوستان پڑھی ہے۔ مگر جب مشاعرے کے اختتام پر ان کے نوجوان اے ڈی سی نے اپنے چرمی تھیلے سے لکھے ہوئے خطبہ صدارت کا پلندہ نکال کر جنرل صاحب کے سامنے رکھا تو بقول حسب موہانی ایک لرزش خفی میرے سارے بدن میں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسودہ کاکول اکیڈمی کی ڈاکٹر اسحاق یا ڈاکٹر علی کی پیشکش ہوگی۔ خطبے کی چند ابتدائی سطور سن کر تھرتھری اور بڑھ گئی۔ یا اللہ، میں نے دل میں پکارا، اتنے عالمانہ اور اتنے طویل خطبہ صدارت سے اب رسوگاری کی کیا سبیل ہوگی؟ ابھی خطبہ صدارت کا ایک ہی صفحہ پڑھا گیا تھا کہ جنرل صاحب نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی، یعنی لکھا ہوا خطبہ میز پر رکھ کر تیز پیش خطبی کے انداز میں زبانی گفتگو شروع کر دی، اور سبھی نے محسوس کیا کہ صاحب صدر کی یہ سیدھے سادے بے ساختہ سلیس الفاظ لکھے ہوئے عالمانہ خطبے سے کہیں زیادہ مؤثر تھے۔ سپاہی بے تیغ لڑ رہا تھا اور حق یہ ہے کہ خوب لڑ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہنا تھا 8-10 منٹ میں نمبر وار نقطہ بر نقطہ کہہ کر شتابی سے فارغ ہو گئے۔ یہ نسخہ صاحب صدر اور سامعین دونوں کے حق میں مفید رہا۔ زبانی خطبے میں انہوں نے شعراء کرام کو مختصراً تاکید فرمائی کہ جناب والا شعر کو زندگی کا اور وطن کی آرزوؤں کا ترجمان بنائیے، گر یہ نہیں تو بابا ساری کہانیاں ہیں۔ مشاعرہ ختم ہوا تو مجلس شورا کے بنیادی اراکین یعنی پروفیسر شوکت واسطی، کیپٹن قیوم، حفیظ اصغر، میجر ظہیر الدین، محسن احسان اور نوجوان طالب نصر من اللہ مارے خوشی کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کرسیاں اور شامیانے کیپٹن قیوم کے چارج میں تھے۔ ہم لوگ بغلگیر ہونے کے بعد ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے کہ شامیانے اتر چکے تھے اور کرسیاں 3 ٹن بھاری فوجی لاریوں میں بھری جا رہی تھی۔ تو یہ تو تھا ایک فقاہیہ مضمون سول اینڈ ملٹری مشاعرہ جو تحریر تھی جناب ضمیر جعفری صاحب کی۔ یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ۔